اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا یکفی وضع ظاہر القدم وتقدیم الرکوع علی السجود۔ یہیں سے ہے، کل کے سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ حالت سجدہ میں دونوں پاؤں کی انگلیوں میں سے کچھ کو زمین پر لگانا۔ اب حالت سجود میں پاؤں کی انگلیوں کو لگانا ہے تو کس طرح لگانا ہے؟ آپ نے فقہ کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ خالی انگلیوں کا سرا لگانا کافی نہیں ہے، بلکہ انگلیوں کو اس طرح لگانا ہے کہ اس کا پیٹ بھی لگ جائے، ہے نا؟ کہتے ولا یکفی وضع ظاہر القدم، ظاہر قدم کو رکھنا کافی نہیں ہے۔ ظاہر قدم کو رکھنا حالت سجود میں، سجدے کی حالت میں، اس سے پہلے والا سطر وَوَضْعُ شَيْءٍ مِّنْ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ حالت السجود علی الارض، اس کا معنی آپ نے کیا پڑھا تھا؟ حالت سجدہ میں دونوں پاؤں کی انگلیوں میں سے کچھ کو زمین پر رکھنا۔ ولا یکفی وضع ظاہر القدم، ظاہر قدم کو رکھنا کافی نہیں ہے، یعنی انگلیوں کو کہ جب سجدہ کریں گے قبلہ کی طرف کر دیں گے، رخ کر دیں گے اور اس طرح دبائیں گے کہ اس کا پیٹ بھی دب جائے۔ خالی ظاہر قدم کا رکھنا کافی نہیں ہوگا، ایک انگلی کا پیٹ لگانا شرط ہے، 3 انگلیوں کا پیٹ لگانا واجب ہے، 5 انگلیوں کا لگانا سنت ہے۔ سنت پر عمل کریں گے تو سنت پر بھی عمل ہو جائے گا، واجب بھی ادا ہو جائے گا اور شرط فرض بھی عمل ہو۔ وَتَقْدِيمُ الرُّكُوعِ عَلَى السُّجُودِ، اور رکوع کو سجدے سے پہلے کرنا۔ رکوع بھی فرض ہے، سجود بھی فرض ہے، رکوع سجدے سے پہلے کرنا یہ بھی فرض ہے، ٹھیک ہے؟ کہتے وَالرَّفْعُ مِنَ السُّجُودِ إِلَىٰ قُرْبِ الْقُعُودِ عَلَى الْأَصَحِّ۔ والرفع، رفع کا معنی اٹھنا، رفع کا معنی اٹھنا، اٹھانا، تو کہتے ہیں والرفع من السجود، اور سجود سے اٹھنا، اور سجود سے الی قرب القعود، بیٹھنے کے قریب تک، بیٹھنے کے علی الاصح، اصح قول کے مطابق 2 سجدے ہیں۔ پہلا سجدہ کرنے کے بعد پھر بیٹھنے کے قریب تک سر کو اٹھا لینا ہے، پھر جا کے دوسرا سجدہ کرنا ہے، یہ ادنا درجہ ہے، ورنہ تعدیل ارکان نماز میں واجب ہے۔ لہذا پہلا سجدہ کرنے کے بعد اطمینان کے ساتھ بیٹھیں گے، پھر جا کے دوسرا سجدہ کریں گے، تب جا کے نماز ہوگی۔ یہ سجدہ کا ادنا درجہ بتایا۔ ترجمہ آیا والعود الی السجود، اور سجدے کی طرف لوٹنا، سجدے کی طرف، یعنی پہلا سجدہ کر کے سر کو اٹھا لیں گے، کتنا اٹھائیں گے؟ بیٹھنے کے قریب تک، پھر دوسرے سجدے کی طرف لوٹیں گے۔ والقعود الاخیر قدر التشہد، اور قعدہ اخیرہ، قعدہ یا کہ آخری قعدہ، تشہد کے مقدار، تشہد کے
4 رکعات نماز میں 2 مرتبہ قعدہ کرتے ہیں، 2 مرتبہ التحیات کے لیے آپ بیٹھتے ہیں۔ پہلا قعدہ واجب ہے، دوسرا قعدہ جس کو قعدہ اخیرہ کہتے ہیں، آخری بیٹھک کہتے ہیں، وہ فرض ہے۔ کتنی مقدار فرض ہے؟ تشہد کے مقدار، یعنی التحیات پڑھنے کے برابر بیٹھنا فرض ہے، اور اس میں التحیات پڑھنا واجب ہے۔ سمجھ شریف میں بات آ رہی ہے؟ کچھ نہ پڑھیں آپ، خالی التحیات پڑھنے کے برابر بیٹھ جائیں تو فرض ادا ہو جائے گا، واجب چھوٹ جائے گا، تو اس میں التحیات پڑھنا واجب ہے۔ التحیات کے بعد درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، دعائے معصورہ پڑھتے ہیں، وہ سنت ہے۔ سمجھ شریف میں آ رہی ہے؟ وَتَأْخِيرُهُ عَنِ الْأَرْكَانِ، ہیں آپ لوگ؟ وَتَأْخِيرُهُ عَنِ الْأَرْكَانِ، اور اس کو ارکان سے مؤخر کرنا، اور اس کو ارکان سے مؤخر کرنا، مطلب قعدہ اخیرہ کو تمام ارکان کے بعد میں ادا کرنا۔ آخری بیٹھک جب آپ بیٹھتے ہیں، قیام کر لیتے ہیں، قرات کر لیتے ہیں، رکوع کر لیتے ہیں، سجود کر لیتے ہیں، تب آخری میں جا کے قعدہ ہوتا ہے، اور تشہد پڑھ کے اور درود ابراہیمی دعائے معصورہ پڑھ کے آپ سلام پھیر دیتے ہیں، نماز سے باہر نکل آتے ہیں۔ سمجھ شریف میں آئی بات؟ وَأَدَاؤُهَا مُسْتَقِيزًا، وَأَدَاؤُهَا کیا لکھا؟ مستيقظًا، اور اس کو حالت بیداری میں ادا کرنا۔ مستيقظًا کا مطلب جاگتے ہوئے، حالت بیداری میں۔ قعدہ اخیرہ میں آپ سو نہیں جائیں گے جیسے فجر کی نماز میں سو جاتے ہیں، بلکہ جاگتے ہوئے آپ اس کو ادا کریں گے۔ جاگتے ہوئے اس کو ادا کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے؟ وَمَعْرِفَةُ كَيْفِيَةِ الصَّلَاةِ وَمَا فِيهَا مِنَ الْخِصَالِ الْمَفْرُوضَةِ عَلَى وَجْهٍ يُمَيِّزُهَا عَنِ الْخِصَالِ الْمَسْنُونَةِ۔ وَمَعْرِفَةُ كَيْفِيَةِ الصَّلَاةِ، نماز کی کیفیت کو پہچاننا، نماز کے طریقہ کو، کیفیت کا معنی طریقہ، نماز کے طریقہ کو پہچاننا۔ وما فیہا من الخصال المفروضہ، اور اس میں جو خصال مفروضہ ہے، ارکان مفروضہ ہے، اور جو باتیں فرض ہیں، کیا بولیں گے؟ اور نماز میں جو باتیں فرض ہیں۔ وما فیہا من الخصال، خصال کا معنی صفات ہے نا، خصال کا معنی صفت طریقہ۔ وما فیہا من الخصال المفروضہ، مفروضہ کا معنی فرض، ترجمہ آپ کریں گے وما فیہا، اور جو نماز میں فرض ہے، نماز میں جو باتیں فرض، علی وجہ، اس طور پر جاننا۔ وہ معرفت و کیفیت الصلاۃ ہے نا، نماز کی کیفیت کو پہچاننا، جاننا، اسی پر اس کا بھی عطف ہے، نماز کے طریقے کو جاننا، اور نماز میں جو باتیں فرض ہیں اس کو جان، علی وجہ، اس طور پر، یمیزها عن الخصال المسنونہ، کہ اس کو مسنون باتوں سے تمیز کر سکے، اس کو سنتوں سے جدا کر سکے، سنتوں سے۔ ترجمہ نہیں آیا؟ نماز کی کیفیت کو پہچاننا، اور جو باتیں نماز میں فرض ہے اس کو جاننا، اس طور پر کہ اس کو سنتوں سے
جدا کر سکے تمیز۔ اے آپ لوگ، اے محترمہ لوگ، نماز میں کیا باتیں فرض ہے، کون سی باتیں واجب ہے، کون سی باتیں سنت ہے، اس کو آپ جانیں گے تب نہ ایک کو دوسرے سے جدا کریں گے۔ تو ان چیزوں کا جاننا بھی ضروری ہے۔ وہ اعتقاد انہا فرض حتی لا یتنفل بمفروض ہیں آپ لوگ، اور اس بات کا یقین ہونا کہ یہ فرض ہے، اس بات کا یقین ہونا کہ یہ فرض ہے، یہاں تک کہ وہ فرض نماز نفل کی نیت سے ادا نہ کرے، یہاں تک کہ وہ فرض نماز نفل کی نیت سے ادا، جانیں گے تب نا۔ یہ ظہر کی پہلے 4 رکعت سنت ہے، پھر 4 رکعت فرض ہے، پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل ہے۔ آپ جانیں گے تو 4 رکعت سنتوں کی پہلے نیت کریں گے، پھر 4 رکعت فرض کی نیت کریں گے، پھر 2 رکعت سنت کی نیت کریں گے، پھر 2 رکعت نفل کی نیت۔ تو یہ جاننا ضروری ہے تاکہ فرض کو فرض کی نیت سے ادا کریں، سنتوں کو سنت کی نیت سے ادا کریں، نوافل کو نوافل کی نیت سے ادا کریں۔ جب بندے خدا نہیں جان پائے گا کیا فرض ہے کیا نفل ہے، پتہ چلا کچھ بھی پڑھتا چلا جا رہا ہے، تو جاننا ضروری ہے، یقین ہونا ضروری ہے تاکہ فرض نماز نفل کی نیت سے ادا نہ کرے۔ اگر فرض کو نفل کی نیت سے ادا کرے گا تو وہ فرض ادا نہیں ہوگا بلکہ نفل ہو جائے گا، ہے نا، ہے نا۔ نفل تو فرض کی نیت سے ادا ہو جائے مگر فرض نماز نفل کی نیت سے ادا نہیں ہوگی۔ والارکان من المذکورات اربعۃ، سنیے نا، آپ نے کتاب میں شروع فصل میں پڑھا کہ 27 باتیں شرائط اور فرائض میں سے ہیں، ہے نا۔ ان چیزوں کو بیان کیا، کہتے ہیں کہ مذکورہ باتوں میں سے 4 رکن ہیں، نہیں سنے آپ لوگ؟ والارکان من المذکورات، مذکورات کا مطلب جو باتیں ذکر کی گئیں، جو باتیں مذکور ہوئی، جس کا تذکرہ کیا گیا، اس میں سے 4 ارکان ہیں۔ 4 جو باتیں بیان کی گئیں ان میں سے 4 باتیں فرض ہیں، القیام والقراءۃ والرکوع والسجود۔ قیام یعنی کھڑا ہونا، قراءت یعنی قرآن شریف کی تلاوت کرنا، والرکوع اور سجود، یہ 4 باتیں فرض ہیں۔ وقیل القعود الاخیر مقدار التشہد، اور کہا گیا ہے قعدہ اخیرہ، آخری قعدہ تشہد کے مقدار، یعنی کہا گیا کا مطلب یہ قول ضعیف ہے، یہ قول ضعیف ہے، یعنی قعدہ اخیرہ کو بھی فرض قرار دیا گیا ہے، اور ہم تو اس کو فرائض نماز میں گناتی ہی ہے نا، لیکن قیلہ کے ذریعے کہا گیا، اس کا مطلب کہ اس کے برخلاف بھی قول ہے۔ وہ باقی شرائط، اور باقی شرائط ہیں، اور باقی یہ 4 یا 5 ارکان ہیں، بقیہ سب کیا ہے؟ بعدها شرط لصحت الشروع فی الصلاۃ۔ سنیں گے کیا ترجمہ ہوگا؟ ان میں سے بعض آغاز نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہیں۔
باقی سب شرائط ہے نا، تو ان شرائط میں بھی کچھ تفصیل ہے. کچھ شرائط ایسے ہیں جو نماز کے شروع ہونے ہی کے لیے ضروری ہے. اگر وہ باتیں نہیں ہوگی تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی. آغاز نماز نہیں سمجھے، نماز کے شروع ہی میں ان کا ہونا ضروری ہے. اور باقی شرائط ہیں ان میں سے کچھ، ان میں سے بعض آغاز نماز کے صحیح ہونے کے لیے وہ ہوا ما کانا خارجہ، اور وہ ہے جو اس کے باہر ہے، وہ ہے جو اس کے یا کہ اور نماز سے خارج ہے. بھائی طہارت ہے، ستر عورت ہے، استقبال قبلہ ہے، یہ شرائط نماز میں سے ہے نا. یہ شرائط نماز ایسی ہے جو نماز کے شروع ہونے ہی میں ضروری ہے، نماز سے پہلے ان کا ہونا ضروری ہے نا، اور یہ نماز سے خارج ہے. وَغَيْرُهُ شَرْطٌ لِدَوَامِ صِحَّتِهَا، اور باقی نماز کے ہمیشہ صحیح ہونے کے لیے شرط ہیں. طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، یہ نماز سے شروع ہونے ہی میں ضروری ہے، یہ نماز سے خارج ہے. بقیہ دوسری باتیں ہیں جیسے نیت ہے، تکبیر تحریمہ ہے نا، تو یہ ایسی ہے، وقت ہے، یہ ہمیشہ ضروری ہے، یہ ہمیشہ پوری نماز میں ضروری ہے. ماشاءاللہ بات ہو گئی، فصل بھی مکمل ہو گئی ماشاءاللہ. اللہ کا شکر ہے. تو دعا میں یاد رکھیے گا اور کتاب کو یاد کیجیے گا. اللہ پاک آپ کو، آپ کے صدقے ہم کو، اور پھر جو بھی پیغام عظمت رضا میں حاصل کر رہے ہیں اور دنیا بھر میں جو بھی طالب علم ہیں اور طالبات ہیں، اللہ پاک سب کو مزید علم نافع عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ. خدا